آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب کے ایک بہت ہی اہم قانون کے بارے میں جو ڈائریکٹ ریلیٹ کرتا ہے پراپرٹی ڈسپیوٹس اور قبضہ مافیا کے مسائل سے۔ 2025 میں حکومت نے ایک قانون متعارف کیا تھا، پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2025، جس کا مقصد تھا کہ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے کسی کی زمین یا جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں ان کے خلاف فوری ایکشن لیا جا سکے، لیکن پریکٹیکلی وہ افیکٹولی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ اس میں کچھ لیگل گیپس تھے، کچھ پروسیجرل ایشوز تھے اور کچھ ڈیفینیشنز بھی کلیئر نہیں تھی۔ اس لیے اب 14 فروری 2026 کو گورنر پنجاب نے آرڈیننس متعارف کیا انڈر آرٹیکل 128 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جس کا نام ہے دی پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2026۔ یہ جو 2025 میں آرڈیننس آیا ہے، یہ بیسکلی 2025 والے ایکٹ کو زیادہ اسٹرانگ، اسٹرکٹ اور افیکٹو بنانے کے لیے امینڈمنٹ لے کر آیا ہے۔ اب اگر ہم 2025 والے ایکٹ کو مختصر اور آسان الفاظ میں صرف ڈیفائن کریں تو وہ ایک ایکٹ متعارف کیا گیا تھا انلیگل پوزیشن یعنی غیر قانونی قبضے روکنے کے لیے، جس کے تحت بہت سے لوگوں کو ریلیف ملا، لیکن اس ایکٹ میں کچھ مسائل نظر آئے جس کی وجہ سے اسے وقتی طور پر سسپینڈ کر دیا گیا، جس کے بعد تبدیلیاں کر کے اسے 14 فروری 2026 کو ایک آرڈیننس کی شکل میں جاری کر دیا گیا ہے، جو کہ پورے پنجاب میں نافذ العمل ہے۔ اس نئے آرڈیننس کے ذریعے جو سب سے بڑی اور اہم تبدیلی کی گئی ہے وہ ناجائز قبضے کی سزا کے حوالے سے ہے۔ پچھلے ایکٹ کے مقابلے میں اس آرڈیننس کے ذریعے انلیگل پوزیشن کی سزا کو سخت کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص دھوکہ، جعل سازی، زور زبردستی، دھمکی یا کسی بھی غیر قانونی طریقے سے زمین پر قبضہ کرے تو اسے کم سے کم 5 سال یا زیادہ سے زیادہ 10 سال قید یا 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا۔ یہاں کم از کم 5 سال سزا کا مطلب یہ ہے کہ اب عدالت کے پاس نرمی کا اختیار محدود ہو گیا ہے۔ دوسری تبدیلی اس آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ہے ابیٹمنٹ کے حوالے سے، یعنی اب معاونت اور سازش بھی جرم ہے۔ مطلب صرف قابض بندے کو سزا نہیں ملے گی، بلکہ اگر کوئی شخص خود قبضہ نہیں کرتا لیکن قبضہ کرنے والے شخص کی مدد کرتا ہے، سہولت فراہم کرتا ہے یا منصوبہ بندی کرتا ہے تو اسے بھی اس آرڈیننس کے تحت سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر ضلع میں ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی جائے گی، اس میں ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او، ریونیو آفیسرز اور ایس ایچ او شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی ریکارڈ چیک کرے گی، فری کین کو سنے گی، بیانات ریکارڈ کرے گی اور پھر 30 دن میں رپورٹ ٹرائبونل کو دے دے گی۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، اگر ممکن ہو تو مصالحت بھی کروائے گی، مطلب a chance of reconciliation will also be given۔ اس کے علاوہ اس آرڈیننس کے تحت پریونٹیو میئرز بھی دیے گئے ہیں، یعنی اگر کسی مالک کو خطرہ ہو کہ اس کی جائیداد پر قبضہ ہونے والا ہے تو وہ ٹرائبونل میں درخواست دے سکتا ہے، یعنی یہ شک جرم ہونے سے پہلے ہی اسے روکنے کے لیے ہے تاکہ مالک کو پیشگی تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ اس آرڈیننس کی ایک اور دلچسپ تبدیلی یہ ہے کہ اب ہر ضلع میں خصوصی ٹرائبونل بنایا جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ کہ اس قانون کے تحت مقدمات سننے کا اختیار صرف اسی ایکسکلوزیو ٹرائبونل کو ہوگا اور اپیل صرف لاہور ہائی کورٹ میں جا سکے گی، یعنی اس سے مختلف عدالتوں میں مقدمات کے بکھراؤ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس آرڈیننس کے ایک اور شق کے مطابق اس قانون کے تحت جتنے بھی جرائم ہوں گے ان کی سماعت صرف ٹرائبونل ہی کرے گا، کسی اور عدالت کو اختیار نہیں ہوگا، اور اگر اس واقعے سے متعلق کوئی اور جرم بھی ہو تو اس ٹرائبونل میں ہی اس مقدمے کے ساتھ سن لیا جائے گا، یعنی ایک ہی فورم پر مکمل کارروائی ہوگی تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور الگ الگ مقدمات نہ چلیں۔ ٹرائبونل کے پروسیجر کے حوالے سے بات کریں تو کمیٹی کی رپورٹ ملنے کے بعد ٹرائبونل فوراً کیس کی سماعت شروع کرے گا اور قبضے یا ملکیت دونوں کا فیصلہ خود کرے گا، اور کیس روزانہ کی بنیاد پر چلے گا اور 30 دن میں ڈیسائیڈ ہوگا۔ ٹرائبونل معاوضہ بھی دے سکتا ہے اور ناجائز قبضہ بھی واپس کروا سکتا ہے، اور ضرورت پڑے تو ملزم کی گرفتاری کا حکم بھی دے سکتا ہے، اور اگر ایسا کیس کسی اور عدالت میں چل رہا ہو تو اسے ٹرائبونل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جھوٹا یا بد نیتی پر مبنی مقدمہ دائر کرتا ہے تو اسے 1 سال سے 5 سال کی قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ یہ شق اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے شامل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مقدمہ ہونے کے بعد ٹرائبونل اصل مالک کو جائیداد کی ملکیت یا قبضہ واپس کرنے کا حکم دے گا، اور ضرورت پڑنے پر ٹرائبونل پولیس یا کسی سرکاری افسر کو حکم دے سکتا ہے تاکہ اصل مالک کو جائیداد بحال کرائی جا سکے۔ یہ آرڈیننس اپیل کا رائٹ بھی فراہم کرتا ہے، مطلب اگر کوئی شخص ٹرائبونل کے حتمی فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو وہ 30 دن کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں اپیل فائل کر سکتا ہے، اور تمام اپیل لاہور ہائی کورٹ کے بینچز کے ذریعے سنی جائیں گی اور 30 دن کے اندر اندر فیصلہ ہوگا۔ اس آرڈیننس میں اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر مقدمہ ٹرائبونل میں چل رہا ہے تو اس دوران جائیداد کے کسی بھی حصے کو بیچنا، لیز کرنا، ٹرانسفر کرنا، مارٹگیج یا کسی بھی طرح سے منتقل کرنا منع ہے جب تک کہ ٹرائبونل خود اس کی اجازت نہ دے۔ اس کے علاوہ کمیٹی، سرکاری افسران یا کسی بھی سرکاری ادارے کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی
اگر وہ قانون یا رولز کے تحت کام کروا رہے ہوں، مطلب اگر کوئی غلطی یا فیصلہ نیک نیتی سے کیا گیا تو پھر ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ حکومت کے مطابق اس قانون کا مقصد اصل مالک کو مؤثر تحفظ دینا، قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائی، عدالتی عمل کو تیز کرنا اور سرمایہ کاری کو محفوظ بنانا ہے۔ لہٰذا مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو 2025 کا قانون ایک آغاز تھا، لیکن 2026 کا امینڈڈ آرڈیننس اسے زیادہ طاقتور اور مؤثر بنانے کی کوشش ہے۔ یہ قانون واضح طور پر ایک سخت پالیسی اپروچ کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اب ناجائز قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔